ان کو ڈائس پر بلانا چاہوں گا کہ غیر ممکن کو بھی یہ ممکن بنا دیتے ہیں، غیر ممکن کو بھی یہ ممکن بنا دیتے ہیں، کشتیاں جو ساحل پر چلا دیتے ہیں، نسل یہاں آئندہ سر چھپائے گی، نسل یہاں آئندہ سر چھپائے گی، بس یہی سوچ کر ہم پیڑ لگا دیتے ہیں، بس یہی سوچ کر ہم پیڑ لگا دیتے ہیں۔ میرے والد ڈاکٹر محبوب صاحب۔ آج کے اس آئیڈیل انگلش اسکول کے پروگرام کے صدر محترم حاجی جناب حاجی رشید خان جمادار صاحب، ہمارے معزز مہمان نگر پریشد ملکہ پور کے ادھیکش ہریش راوڑ صاحب، ہمارے تحصیلدار صاحب، نائب تحصیلدار صاحب، تھانے دار صاحب، نو نرواچت میونسپل کونسلر صاحب، اور میرے عزیز دوستوں، ماؤں، بہنوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ صحیح معنوں میں یہ جو پروگرام ہے، ایک پروگرام تو ختم ہوا، دوسرا شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج یہ آئیڈیل انگلش اسکول قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے زمانے کے ساتھ، زمانے کی رفتار کے ساتھ چلیں، زمانے کی رفتار کے ساتھ چلیں۔ میرے عزیز دوستو، 7واں سال ہو چکا ہے آئیڈیل انگلش اسکول کو۔ اس سے پہلے ڈی ایڈ کالج قائم ہوا 1984 میں، اس کے بعد مدن لال سنچیتی مڈل اسکول قائم ہوا، اور اس کے بعد آئیڈیل انگلش اسکول اس لیے قائم کیا گیا کہ یہ زمانے کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ اگر ہم نے اپنی رفتار کو نہیں بڑھایا تو یاد رکھیے یہ قوم بہت پیچھے رہ جائے گی، اور قوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ دیش کی ترقی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اگرچہ گاڑی کا ایک پہیہ کمزور ہو جائے تو میرے عزیز دوستوں گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ گاڑی کے پہیے بھی برابر رہیں، گاڑی چلانے والے بھی طاقتور ہوں، اور اس میں جو سفر کریں وہ یہ سمجھیں کہ ہاں ہم صحیح گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا مقصد آئیڈیل انگلش اسکول کو قائم کرنے کا ایک یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے MBBS کو بہت دیر سے پہنچتے ہیں یا پہنچتے ہی نہیں۔ انجینئرنگ میں ہمارے بچے پیچھے، IAS آفیسر نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے، نہ تو حکومت کی غلطی ہے، نہ تو کسی سماج کی غلطی ہے، بلکہ اگر یہ غلطی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے تو قابل لوگوں کو کبھی پیچھے نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم پوری قابلیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو اس لائق بنائیں کہ یہ بچے آگے جا کر کوئی MBBS میڈیکل کالج میں داخلہ ملے، کوئی IAS آفیسر بنے، کوئی IPS آفیسر بنے اور کوئی انجینئر بنے۔ یقین مانیے میرے عزیز دوستو کہ جس دن یہ قوم اپنی رفتار کو تیز کر دے گی تو پھر اس ملک کی ترقی ہم امریکہ سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اور دوسری اسکولیں وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن یہ آئیڈیل انگلش اسکول کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بچہ ہر زبان میں تعلیم حاصل کرے۔ اگر اردو پڑھتا ہے
تو انگلش میں بھی مہارت حاصل کرے. اور صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر دین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. بچہ جہاں دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے گا، وہیں پر دین میں بھی یہ پیچھے نہیں رہے گا. اور جب یہ دین میں پیچھے نہیں رہے گا تو میرے عزیز دوستو، پھر یہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، غریبوں سے پیار اور غریبوں کی مدد، ماں باپ کی خدمت، یہ سمجھے گا. جب یہ دین پر چلے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی کا فرمان اس کو یاد آئے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خبردار خبردار، اگر تم اپنے باپ کے ساتھ راستے سے چل رہے ہو تو خبردار اپنے باپ سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. کب تک؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کب تک؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، وہ کس سماج کا ہے یہ نہیں، بلکہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھانا کر رہے ہو تو خدا کی قسم تم مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں. تو میرے عزیز دوستو، ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ یہ دین کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے. اور جس دن ہم دین پر چلنا شروع کریں گے، یقین مانو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا. اور اس ملک میں جو نفرت کا بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ہم کو اس کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ دینا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے گال پر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو، دوسرا گال پیش کر دو، تاکہ وہ خود بخود شرمندہ ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو، ہم نے یہ آئیڈیل انگلش اسکول جو شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے کچھ تعلیم اچھی حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر کے یہ اونچے درجات پر پہنچیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اپنے ماں باپ جو ان کو بچوں کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، آئیڈیل انگلش اسکول کے ٹیچر بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے اندر کہ یہ ٹیچر حضرات بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام اسکول والے بچوں پر محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ پڑھائیں. اور اگر تم نے ایمانداری کے ساتھ نہیں پڑھایا تو یہ دنیا تم سے جواب تو بعد میں پوچھے گی، لیکن خدا کے ہاں تم کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آئیڈیل انگلش اسکول میں آپ بچوں کو بھیجیں تاکہ اور یہاں کی بچوں کی ترقی کے حساب سے ہم سے جو کچھ بھی ہوگا اور جن جن سے مدد کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ وہ لوگ بھی مدد کریں گے. اور میں یہاں پر چونکہ ادھیش صاحب موجود ہے، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ راوڑ صاحب اور کونسلر حضرات بھی ہیں یہاں پر. یہ جو آبادی ہے، نزدیک آبادی، یہ میونسپل ایریا سے باہر ہے، نہ تو یہ دیہات کے اندر جوائن کی گئی اور نہ تو میونسپل ایریا میں ہے. اس کی وجہ سے یہاں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کے روڈ نہیں بن رہے ہیں، یہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نگر پالیکا کا ٹھہراؤ لیں تاکہ یہ جو بستی ہے یہ بستی کو نگر پالیکا کے اندر جوائن کریں. یہ آپ سے درخواست کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جے ہند، جے بھارت. یہ تھے ہماری اسکول کے سنستھاپک ادھیکش ڈاکٹر محبوب صاحب. اس کے بعد میں ملکا پور شہر کے نگر ادھیکش ماننیے ایڈوکیٹ ہریش جی راوڑ صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، اپنی محنت کے صدا میں نے اجالے دیکھے، تذکرہ اس نے لکیروں کا وہی چھوڑ دیا، تذکرہ اس نے لکیروں کا وہی چھوڑ دیا جب نجومی نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے، جب نجومی نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے. ماننیے ایڈوکیٹ ہریش جی راوڑ صاحب.